अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। पैगाम हुसैनी में आज का मौजू है एक बादशाह की दास्तान। ज़माना कदीम में एक मुल्क है, एक बहुत बड़ी सल्तनत है जिसका कि एक अजीब सा रिवाज है। अजीब रिवाज ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी कोई बादशाह आता है वो सिर्फ़ 1 साल के लिए आता है, यानी 365 दिनों के लिए। वो बादशाह सिर्फ़ 1 साल हुकूमत करता है, उसके बाद वो बादशाह चला जाता है और उसकी जगह नया बादशाह मुंतखब होता है। जब उस बादशाह की मुद्दत पूरी होती है, मतलब 1 साल का टेन्योर उसका पूरा हो जाता है, तो उस मुल्क के, उस सल्तनत के जितने भी लोग होते हैं बहुत खुशी खुशी उस बादशाह को छोड़कर आते हैं एक जजीरे में। ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है कि बादशाह आते हैं, 1 साल गुजारते हैं बहुत ऐशो इशरत आराम में, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, 365 दिन बहुत अच्छे अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और फिर उनका जब वो मुद्दत पूरी होती है तो वो अवाम उनको बहुत खुशी खुशी छोड़ आते हैं जजीरे में। जब वो बादशाह मुंतखब होकर आता है तो उसका 1 साल माल दौलत इज़्ज़त पैसा शोहरत इन चीज़ों के अंदर गुजर जाता है, इतने इतनी जल्दी से गुजर जाता है कि उसको एहसास ही नहीं होता कि 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। जब 1 साल पूरा होने वाला होता है तो बादशाह बहुत उदास होता है कि अब उसका वक्त पूरा होने वाला है, अब ये माल दौलत ऐशो इशरत सब ख़त्म हो जाएगी। बहुत परेशान भी होता है कि अब सारे लोग मिलकर उसको उस वीरान जजीरे में छोड़ आएंगे। अब इन लोगों का एक दस्तूर और भी होता है। वो दस्तूर क्या होता है कि जब बादशाह का आखिरी दिन होता है ना, जब बादशाह को उन्होंने जजीरे में छोड़ने जाना होता है, बहुत ही उनके लिए खुशी का दिन होता है जब बादशाह को उन्होंने जजीरे में छोड़ना होता है। तो जब वो ये सब कर रहे होते हैं उस दिन वो लोग तो बहुत खुश होते हैं कि भाई अब नया बादशाह आएगा, देखेंगे कि बादशाह के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बादशाह की क्या अपने लॉज लेके आता है। और जो पुराना बादशाह होता है वो बहुत उदास हो रहा होता है। अब बादशाह जो बहुत ज़्यादा उदास होता है वो ये सोच रहा होता है कि पता नहीं मैंने 1 साल पहले जो हुकूमत लेने का फ़ैसला किया था क्या वो ठीक था या नहीं था। अब तो सब बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आज बहुत सब बुरा लग रहा है और अजीबो गरीब लग रहा है आज। तो बस इसी अंदाज से बादशाहों के आने और जाने का सिलसिला चलता रहता है। तो इसी तरह से एक और नया बादशाह मुंतखब हो जाता है। ये जो बादशाह आया है, मुंतखब हुआ है, ये पहले बादशाहों से बहुत मुख्तलिफ है। अब देखें कैसे मुख्तलिफ है वो। यानी जो पहले बादशाह थे वो और तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, यानी कि ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारते थे। और ये जो बादशाह है बहुत सादा ज़िंदगी गुजारता था, लोगों की फ़लाह व बहबूद के काम, लोगों का ख्याल रखना, हर चीज़ का पता रखना आवाम की, लोगों के काम आना, अपने दरबार को आम लोगों के लिए खोल देना, मतलब इस तरह के काम वो बहुत सारे करता था। तो लोग देख रहे हैं कि भाई बड़ा मुख्तलिफ बादशाह आया है ये तो, लेकिन अंजाम इसका भी वही होना है जो सबका होता रहा है, यानी इसको भी जजीरे में छोड़ कर आ जाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि जी बादशाह ने अपने दरबार में सबको बुला लिया, वज़ीरों को, मुशीरों को, तमाम लोग जो थे सल्तनत से सल्तनत से जिनका ताल्लुक़ था सब लोगों को बुला लिया कि जी आम इजलास है, बादशाह सलामत ने सब लोगों को बुलाया हुआ है। अच्छा जी, तो जब हम देखते हैं कि बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे हुए हैं और सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो फिर बादशाह सलामत पूछते हैं कि अच्छा जी, तो क्या जब 1 साल गुजर जाएगा, मेरी मुद्दत पूरी होगी, तो क्या मुझे भी आप लोग इसी तरह से उस जजीरे में छोड़ कर आएंगे? उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप लोग ऐसा करें कि मुझे वो जजीरा दिखाएं जहाँ पे आप तमाम बादशाहों को छोड़ कर आते हैं। उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलामत, अभी तो आपके मुंतखब हुए हुए आपको 10-15 दिन हुए हैं, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। आपने जाना है एक दिन वहाँ पर, लेकिन जब जाना है वो तो 365 दिनों के बाद जाना है। तो अभी आपने वहाँ जाकर क्या करना है? आपकी ममलिकत है, आपके पास माल दौलत ऐशो इशरत हर चीज़ आपके पास है, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। कहा नहीं नहीं मुझे अभी वहाँ पर जाना है। अब जाहिर है बादशाह का हुक्म था, तामील तो उसकी होनी थी। लेकिन जो उसके वज़ीर मुशीर सारे लोग हैं वो दिल दिल में हंस रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बादशाह आ गया है, ये क्या बातें कर रहा है। मतलब अभी इसके ऐश करने के दिन है कि हुकूमत शुरू हुई है और ये वहाँ जाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि 365 दिन के बाद जाया जाता है। बहरहाल बादशाह का हुक्म था, पूरा तो होना था, तो बादशाह के हुक्म की तामील हो गई। बादशाह के जजीरे में जाने के लिए बहुत ही अच्छे इंतजामात किए गए। लंबा सफ़र तय करते हुए उस इलाके में पहुँच गई। बादशाह जजीरे में पहुँचा, देखता क्या है कि जजीरा क्या है, ये तो एक जंगल है, खौफनाक वहशतनाक, जहाँ पे कि बहुत ही जानवरों से भरा हुआ, खौफ बू खौफनाक जानवरों की आवाज़ें, यहाँ तक कि उसने वहाँ पर पिछले बादशाहों की बाकियात तक देखी, ढांचे हड्डियाँ। अब ये बादशाह सोच रहा है कि भाई
یہ تو ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ابھی تو 1 سال مکمل ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ایک دن تو یہ سب ہوگا میرے ساتھ بھی. سوچتا ہے کہ ابھی تو میں ان جنگلی جانوروں کو اپنے محافظوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت دور سے دیکھ رہا ہوں، نظارے کر رہا ہوں ان کے. کل میں بھی انہی جنگلی جانوروں کی خوراک بننے والا ہوں، اس کا مطلب ہے. یعنی یہ جنگلی جانور مجھے بھی چیر پھاڑ کھائیں گے. اچھا جی، قافلہ واپس پہنچا. بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد ایک اور اجلاس بلایا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی عجیب انسان ہے، ابھی یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس آیا ہے جزیرے سے، اور اب پھر اس نے ایک اور اجلاس بلا لیے. اچھا جی، اب بادشاہ سلامت نے کیا کہا کہ جی کچھ دنوں کے بعد ہم پھر اس جزیرے میں جائیں گے. تو لوگوں نے کہا بھئی اب تو یہ بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، اس کے بعد دن شروع ہو چکے ہیں اور یہ آنے جانے میں اپنے دن ضائع کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گیا، واپس آیا، اور اب یہ پھر وہاں پر جانے کی بات کر رہے. جزیرے میں ایسا ہے کیا جہاں پر دوبارہ جانا ہے؟ وہاں تو خوف ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، جنگلی جانور ہے، تو وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ آج کی دفعہ پھر بادشاہ سلامت نے ایک اور حکم جاری کیا. تو بادشاہ سلامت نے اس بار کیا حکم دیا کہ اس بار جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ صرف میرے وزیر نہیں جائیں گے، میرے ساتھ کچھ مزدور جائیں گے جو بہت ہی توانا قسم کے مزدور ہیں، وہ میرے ساتھ ہوں گے. سارے کے سارے مزدوروں کو لے کر بادشاہ سلامت جزیرے پر پہنچے. جزیرے پر کھڑے ہو کر بادشاہ سلامت کیا حکم دے رہے ہیں کہ جی 1 ماہ کے اندر اندر اس جزیرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے. یعنی 1 ماہ کے اندر اندر تمام جنگلی جانوروں کو یہاں سے مار دیا جائے، تمام فالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے. بادشاہ کا حکم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا. تو اس بادشاہ کا ایک اور اصول تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ خزانے میں سے اس کا جو حصہ اسے ملتا تھا اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے پاس رکھتا تھا، اور زیادہ تر حصہ وہ اس جزیرے کو آراستہ کرنے پہ لگا دیتا تھا. اور ہر ماہ بادشاہ اس جزیرے کا دورہ کرتا تھا اور کام کی نگرانی بھی خود کرتا تھا. جب بادشاہ سلامت کام خود دیکھ رہے ہیں تو کام بھی بڑی تیزی سے ہو رہا تھا. اب کیا ہوا؟ پہلے مہینے میں ہی جنگلی جانوروں کو مار دیا گیا، تمام جنگل صاف کر دیا گیا. اب بادشاہ نے ایک اور حکم جاری کیا کہ جی اس کے آس پاس باغات تعمیر کیے جائیں، اور ساتھ ہی اس میں جو پالتو جانور ہیں جیسے گائے، بھینس، مرغی، اس طرح کے جانور بھی اس کے اندر رکھے جائیں. دوسرا مہینہ ختم ہونے پر بادشاہ نے ایک اور حکم جاری کیا. وہ کیا کہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت گھر تعمیر کیا جائے، اور ساتھ ہی ایک حکم اور دیا گیا کہ جی جزیرے پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ بھی بنا دی جائے. یہ کام بھی ہو گیا. وقت گزرتا گیا اور جزیرے پر تمام کام مکمل ہو گیا. ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جب تمام کام بھی مکمل ہو گیا تو وہ جزیرہ کیا تھا، وہ تو ایک خوبصورت شہر بن گیا. اور پھر 1 سال مکمل ہو گیا اور اب بادشاہ کی واپسی کا وقت ہے. اور اس دن حسب روایت لوگ آئے، لوگ بہت خوش تھے. اسی طرح حسب معمول لوگ بہت خوش تھے. بادشاہ کو بہت خوبصورت لباس پہنایا، ہاتھی کی سواری پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر بات کہہ کر اس جزیرے پر جا سکے. لیکن یہ کام تو حسب معمول تھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو بہت خوشی خوشی الوداع کہہ رہے تھے. لیکن ایک کام تھا جو کہ خلاف معمول تھا. وہ کیا کہ آج یہ بادشاہ افسردہ نہیں تھا، یہ بادشاہ بھی سب کی طرح خوش تھا. لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم حیران ہیں کہ سارے بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پہ بہت افسردہ اور پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ تو بہت خوش ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بادشاہ کا جواب سنیے، حاصل کلام ہے یہ. بادشاہ نے کہا مطلب جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت باقی دنوں میں بھی آپ خوش تھے، لیکن آج تو آپ ان دنوں سے بھی زیادہ خوش ہیں، جبکہ آج آپ کے افسردہ ہونے کا دن ہے کیونکہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں. جبکہ ان بادشاہوں کو ہم باقی دنوں میں بہت خوش دیکھتے تھے اور آج کے دن وہ بہت زیادہ اداس ہوتے تھے. بادشاہ نے کہا غور سے سنو، مجھ سے پہلے والے بادشاہ جو تھے وہ 1 سال کی شاہانہ زندگی کے اندر تمام اپنی زندگی گزارنے کا ہی سوچ لیتے تھے، اور اپنی ساری عیش و عشرت انہیں اسی وقت میں نظر آ رہی ہوتی تھی، جبکہ وہ اس دن کو بھلائے بیٹھے ہوتے تھے جو کہ ایک دن آنا ہی تھا. وہ محلات اور حکومت کی رنگینیوں میں بھول جاتے تھے. لیکن میں نے یہ 1 سال کی زندگی عوام کی خدمت میں گزار دی، سادگی سے گزار دی، اور اپنے اس گھر کو سنوارتا رہا. بس اب میں وہاں بہت سکون سے زندگی گزاروں گا، اس لیے آج بہت خوش ہوں. اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی بہت ہی بیوقوف تھے وہ سارے بادشاہ،
جو کہ اپنی ایک سال کی زندگی میں ہی اپنی زندگی کی ان رنگینیوں میں مصروف رہے، جب کہ انہیں پتہ تھا کہ بھئی ایک دن جانا بھی ہے، اتنی وحشت ناک جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے وہ، ایک دن ہم نے جانا بھی ہے وہاں پہ اور رہنا بھی وہیں پہ ہمیں جا کر۔ اچھا انہیں پتہ بھی تھا کہ ہم نے ایک دن اسی جگہ پر جانا ہے، چاہتے تو اس جگہ کو بہتر بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی زندگی میں اتنے مصروف تھے، اتنے وہ اپنی زندگی کے حکومت کے نشے میں کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ ایک سال بعد ہم نے جس جگہ جانا ہے ہم اس جگہ کی طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں۔ یعنی وہ اتنے بے وقوف تھے اور پھر سال پورا ہو گیا اور پھر ان کا ٹھکانہ وہ جزیرہ ہو گیا۔ اب ہم سوچیں گے کہ بھئی جو دوسرا بادشاہ تھا وہ تو بہت عقل مند تھا کہ اس نے اپنا وہ ایک سال بھی بہت اچھے سے انداز میں گزارا، بہت صحیح سے گزار لیا، اور اس نے اپنے جہاں پر اس نے باقی زندگی گزارنی تھی اپنے اس جگہ کو بھی بہت ہی اچھا کر لیا، مطلب اس سے بھی زیادہ اس نے اس کو اچھا کر لیا۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگ کون سا والا بادشاہ ہوتے، جو پہلے والے بادشاہ تھے ان جیسے ہوتے یا کہ بعد والے بادشاہ کی طرح ہوتے؟ لیکن یقیناً آپ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم کوئی اتنے بے وقوف تھوڑی ہیں جو ہم پہلے والے بادشاہوں کی طرح سوچیں گے، ہم تو بعد والے بادشاہ کی طرح سوچیں گے نا کہ ہم اپنے جزیرے کو خود آراستہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر غور کریں تو پھر آپ سوچیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یعنی اس بادشاہ کو تو پتہ تھا نا کہ میری آج اتنے دن رہ گئے ہیں، آج اتنے دن رہ گئے ہیں اور میری یہ مدت مکمل ہونے میں اتنے دن رہ گئے ہیں، اس بادشاہ کو تو پتہ تھا، لیکن کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کتنے سیکنڈز منٹس رہ گئے ہیں، کہ ہمیں ابھی کے ابھی ایک دم سے سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ اور اس کے بعد ہم نے جس جگہ جانا ہے وہاں پر تو ہم نے ہمیشہ 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 وہاں پہ رہنا ہے۔ یہ والی تو زندگی بھی بہت مختصر ہے، وہ تو زندگی بہت لمبی ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ بہت لمبے عرصے تک رہنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک جیسے ہماری یہاں کی زندگی ایک 60 سالہ زندگی، اور وہاں کی زندگی سمجھ لیں ایک 60 کروڑ سال کی زندگی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی 60 سال کی زندگی کے اندر اپنی 60 کروڑ سال کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، مگر کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی اس تصویر سی زندگی کے اندر محو ہو کر اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی اس 60 کروڑ سال کی زندگی کو بھلائے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا نقصان اپنے ہی ہاتھ سے کر رہے ہیں؟ یعنی اس بادشاہ کو تو پتہ تھا کہ ایک سال ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہمارا کتنا وقت رہ گیا ہے اور کتنا ہم گزار چکے ہیں۔ اس ایک چھوٹی سی حکایت سے یہی ایک پیغام ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں، اور یہ جو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا یہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں آپ کوئی عمل نیکی کا کرتے ہیں تو آپ کو دگنا تگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں، اور ہر لمحہ انتہا سے زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آگے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اپنی اس زندگی کو اچھا بنائیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم۔ بادشاہ آیا جو کہ اپنی حکومت کے دوران ہی اس جزیرے کا دورہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر بادشاہ کی سواری چلی اور دور دراز کا